آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں سے متنازع رہا ہے، مغل بادشاہ اورنگزیب کا تخت تک پہنچنا۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں خاندان، اقتدار، دھوکہ، جنگ، مطلب سب کچھ شامل ہے۔ بالکل، خاص طور پر ہم ان واقعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے اورنگزیب پر اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے اور اپنے والد شاہ جہاں کو قید کرنے کا الزام لگتا ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمارا بنیادی ذریعہ ہے ماسر عالمگیری۔ اسے ساقی مستعد خان نے اورنگزیب کے دور میں ہی مرتب کیا تھا۔ اچھا، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سرکاری تاریخ ہے، یعنی یہ واقعات کو بادشاہ کے نقطہ نظر سے پیش کرتی ہے۔ یعنی ہمیں ایک طرح سے فاتح کی لکھی ہوئی تاریخ مل رہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس میں اورنگزیب کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہوگا۔ بالکل، اس میں اورنگزیب کے ہر قدم کو ریاست اور مذہب کے دفاع کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ تو اس ڈرامے کا پردہ اٹھتا ہے 6 ستمبر 1657 کو، جب شہنشاہ شاہ جہاں دہلی میں اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ کتنی شدید؟ اتنے بیمار کے دربار میں آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ اب دیکھیں، مغل سلطنت میں جانشینی کا کوئی واضح قانون تو تھا نہیں، تو جیسے ہی بادشاہ کی صحت کی یہ خبر پھیلی، اقتدار کی کشمکش کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اس وقت ان کے 4 بیٹے تھے جو سلطنت کے مختلف کونوں میں گورنر تھے۔ سب سے بڑے دارا شکو، وہ تو والد کے ساتھ ہی تھے۔ جی، وہ دارالحکومت میں تھے۔ پھر بنگال میں شاہ شجاع، گجرات میں مراد بخش اور دکن میں اورنگزیب۔ تو جب والد بیمار ہوئے تو دارا نے کیا کیا؟ دارا شکو، جو والد کے چہیتے بھی تھے اور ولی عہد سمجھے جاتے تھے، انہوں نے فوراً حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ کیا؟ سلطنت کی تمام سڑکیں بند کروا دیں اور ہر طرح کی خبروں پر پابندی لگا دی تاکہ ان کے بھائیوں تک والد کی بیماری کی اطلاع نہ پہنچے۔ اچھا، مطلب وہ چاہتے تھے کہ اگر شاہ جہاں کا انتقال ہو جائے تو وہ آسانی سے تخت سنبھال لیں۔ ایسی خبریں کب تک چھپ سکتی ہیں؟ ظاہر ہے شجاع اور مراد کو جیسے ہی پتہ چلا ہوگا انہوں نے رد عمل تو دیا ہوگا۔ یقیناً، جیسے ہی خبریں باہر نکلیں، بنگال میں شاہ شجاع اور گجرات میں مراد بخش نے نہ صرف آزادی کا اعلان کیا بلکہ اپنے نام کے سکے جاری کر کے خود کو بادشاہ بھی قرار دے دیا۔ ایک سلطنت اور اچانک 3 بادشاہ؟ جی، لیکن اورنگزیب نے خاموشی اختیار کی۔ یہ دلچسپ ہے۔ اورنگزیب جو سب سے زیادہ ذہین اور فوجی صلاحیتوں کے مالک سمجھے جاتے تھے، وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ کیا وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہے تھے؟ دیکھیے، ماسر عالمگیری ہمیں بتاتی ہے کہ اورنگزیب صرف خاموش نہیں تھے بلکہ دارا شکو انہیں مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیسے؟ دارا نے شاہ جہاں کے نام سے وہ فوجی دستے واپس بلا لیے جو دکن میں اورنگزیب کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ تاریخ نویس یہ بھی لکھتا ہے کہ دارا شکوہ کفر اور ہندوت کی طرف مائل تھے، جس کی وجہ سے اورنگزیب کو لگا کہ اگر دارا بادشاہ بن گئے تو اسلام اور سلطنت دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ایک منٹ، یعنی سرکاری تاریخ کے مطابق یہ صرف بھائیوں کی ذاتی لڑائی نہیں تھی، اسے ایک مذہبی اور ریاستی بحران کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، یہی بیانیہ قائم کیا گیا ہے، یہ کہ اورنگزیب ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ دین اور سلطنت کو بچانے کے لیے میدان میں اترے۔ مطلب ان کے اقدامات کو ایک اخلاقی جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ بالکل، معاصر عالمگیری کے مطابق اورنگزیب کا مقصد تخت پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دین محمدی کے چراغ کو روشن رکھنا اور سلطنت کو انتشار سے بچانا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے اورنگ آباد سے برہان پور کی طرف کوچ شروع کیا۔ جی، لیکن انہوں نے شاہ جہاں کو خط لکھا کہ وہ صرف اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ ساتھ میں پوری فوج بھی لے آئے۔ اس بات پر کسی نے یقین کیا ہوگا؟ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ بظاہر تو وہ ایک فرما بردار بیٹے کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ فوج صرف عیادت کے لیے نہیں ہے۔ یہ دراصل باقی بھائیوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ جی، خاص طور پر دارا کے لیے کہ وہ اس کھیل سے باہر نہیں ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور راستے میں انہوں نے ایک اور اہم کام کیا، اپنے سب سے چھوٹے بھائی مراد بخش سے اتحاد کر لیا۔ مراد جو پہلے ہی خود کو بادشاہ قرار دے چکے تھے۔ یہ اتحاد کیسے ہوا؟ دونوں ہی تو بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ دیکھیں، اورنگزیب نے مراد کو قائل کیا کہ ان کا مقصد بادشاہت نہیں بلکہ دارا کے کفر کو روکنا ہے۔
उन्होंने वादा किया कि फतह के बाद वो खुद मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे और सल्तनत मुराद के हवाले कर देंगे। और मुराद इनकी बातों में आ गए। वो आ गए और दोनों की फौजें मिल गईं। अब इनकी मुत्तहिदा ताकत का पहला इम्तिहान दारा की फौज से होना था। और वो इम्तिहान था धर्मत की जंग। 15 अप्रैल 1658 दारा ने खुद आने की बजाय राजा जसवंत सिंह की क़ियादत में एक बड़ी फौज भेजी। जी, और इस जंग में औरंगजेब की फौजी हिकमत अमली का कमाल नजर आया। जसवंत सिंह की राजपूत फौज बहुत बहादुर थी, लेकिन औरंगजेब के तोपखाने और मुनज़्ज़म हमलों के सामने वो टिक न सकी। तो नतीजा क्या निकला? शाम होते होते दारा की फौज में भगदड़ मच गई और जसवंत सिंह खुद मैदान छोड़कर भाग गए। ये औरंगजेब और मुराद की पहली और बहुत बहुत बड़ी फतह थी। इसने साबित कर दिया कि वो जीतने की सलाहियत रखते हैं। इस जीत ने तो यकीनन दारा शिकोह को हिलाकर रख दिया होगा। अब उन्हें समझ आ गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है। बिल्कुल, अब दारा के पास खुद मैदान में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद जो जंग हुई वो मुगल तारीख की फैसला कुन तरीन लड़ाइयों में से एक है। सामूगढ़ की जंग। जी, सामूगढ़ की जंग। 29 मई 1658 आगरा से कुछ मील दूर दो भाई अपनी पूरी ताकत के साथ आमने सामने थे। एक तरफ वली अहद दारा शिकोह और दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद। छोटी सी गलती से हुआ दारा का अपने हाथी से उतर जाना। ये कितना अजीब है कि इतनी बड़ी सल्तनत की तकदीर एक लम्हे की गलत फहमी पर मुनहसर थी। बिल्कुल, और मासिर आलमगीरी इस लम्हे को बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बयान करती है। जंग जोरों पर थी और एक मौके पर ऐसा लगा कि दारा की फौज जीत रही है। सही। और औरंगजेब के हाथी को तीरों और नेज़ों ने घेर लिया था, लेकिन औरंगजेब अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह डटे रहे। दूसरी तरफ दारा की फौज के एक हिस्से पर जब हमला हुआ तो वो घबरा गए और एक नाजुक मोड़ पर किसी के मशवरे पर अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जी, इस जमाने की जंगों में हाथी पर बैठा कमांडर सिर्फ एक शख्स नहीं होता था, वो एक जिंदा झंडा था, फौज का मोराल था। अच्छा। जैसे ही फौज ने देखा कि दारा का होदा खाली है, उन्होंने समझा कि वो मारे गए हैं। बस फिर क्या था, पूरी फौज में भगदड़ मच गई। तारीख नवीस लिखता है कि फतह की हवा औरंगजेब के झंडों पर चलने लगी। अगर दारा अपने हाथी पर कायम रहते तो शायद आज हम तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ पढ़ रहे होते। शायद औरंगजेब ये बात जानते थे और उन्होंने इस नफ्सियाती कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। तो सामूगढ़ की फतह के बाद आगरा का रास्ता साफ हो गया। औरंगजेब शहर में दाखिल हुए, लेकिन अब सवाल ये था कि किले में मौजूद बादशाह यानी उनके अपने वालिद शाहजहां का क्या किया जाए। ये एक बहुत नाजुक मरहला था। औरंगजेब ने पहले तो अपने वालिद को माफी का एक आजिजाना खत भेजा, जिसमें लिखा कि जो कुछ हुआ वो दारा की वजह से हुआ और वो अब भी उनके वफादार हैं। लेकिन शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां दारा की शिकस्त पर सख्त नाराज थे और उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए। कुछ दिन की कश्मकश के बाद औरंगजेब की फौज ने किले पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को महल में ही नजर बंद कर दिया गया। यानी अपने ही वालिद को कैद कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सरकारी तारीख इस वाक़े को कैसे बयान करती है? क्या वो कैद का लफ्ज इस्तेमाल करती है? नहीं, माखज़ में कैद का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि दारा के खतूत ने औरंगजेब को शाहजहां के बारे में इतना बदगुमान कर दिया था कि उनसे मिलना महफूज नहीं रहा था। मतलब उसे एक सियासी जरूरत के तौर पर पेश किया गया है, ना कि एक बेटे की बगावत के तौर पर। जी बिल्कुल, लेकिन हकीकत यही थी कि दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह अब अपने ही बेटे का कैदी बन चुका था। आगरा पर कब्जा हो गया, वालिद कैद में और दारा भाग रहे थे। तो अब औरंगजेब ने अपने सबसे करीबी इत्तेहादी मुराद बख्श की तरफ तवज्जो की। ये तो सीधा धोखा लगता है ना? बिल्कुल, ये औरंगजेब की सियासी बेरहमी की सबसे बड़ी मिसाल है। मुराद ने उनकी मदद की और जैसे ही जीत हासिल हुई, औरंगजेब ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। कैसे? मुराद बख्श शायद ये सोच रहे थे कि अब सल्तनत आपस में बांट ली जाएगी, लेकिन औरंगजेब के मंसूबे कुछ और थे। उन्होंने मथुरा में एक दावत का एहतमाम किया, मुराद को खूब शराब पिलाई और जब वो नशे में थे तो उन्हें बगावत और फसाद फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन का इत्तेहादी, अगले दिन कैदी। जी,
انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دہلی کے قلعے میں بھیج دیا گیا۔ یہ واقعی بے رحمی کی انتہا ہے۔ تو اب تخت اورنگزیب کی پہنچ میں نظر آ رہا تھا، لیکن 2 کانٹے ابھی باقی تھے۔ ایک بھاگا ہوا ولی عہد دارا اور دوسرا مشرق میں طاقتور بھائی شجاع۔ جی، اب اورنگزیب نے ان دونوں کو ختم کرنے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ دارا شکوہ دہلی سے لاہور، پھر ملتان اور سندھ کی طرف بھاگے اور شاہی فوجیں مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اور شاہ شجاع؟ دوسری طرف شاہ شجاع ایک بڑی فوج لے کر بنگال سے آگرہ کی طرف بڑھے۔ جنوری 1659 کے مقام پر دونوں بھائیوں کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس جنگ کے دوران بھی ایک ڈرامائی واقعہ پیش آیا تھا جب مہاراجہ جسونت سنگھ نے غداری کی تھی۔ یہ وہی جسونت سنگھ تھے جو دھرمت میں ہار کر بھاگے تھے۔ جی ہاں، جسونت سنگھ جنہیں اورنگزیب نے معاف کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا، جنگ سے ایک رات پہلے دوبارہ غداری کی اور شاہی کیمپ کو لوٹ کر بھاگ گئے۔ یہ تو اورنگزیب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ ختم ہو گیا اور افراتفری پھیل گئی۔ کوئی بھی عام کمانڈر اس صورتحال میں گھبرا جاتا۔ تو اس بحران کے عالم میں اورنگزیب نے کیا کیا؟ معاصر عالمگیری بتاتی ہے کہ اورنگزیب بالکل پرسکون رہے۔ وہ اپنے ہاتھی پر بیٹھے رہے اور اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلے۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور اگلی صبح شجاع پر بھرپور حملہ کر دیا۔ آخرکار انہوں نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ تاریخ نویس اس واقعے کو اورنگزیب کی قائدانہ صلاحیت اور دباؤ میں ثابت قدم رہنے کی خوبی کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جی، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ واقعی تقدیر کے سکندر تھے۔ شجاع بھی شکست کھا کر بھاگ گئے، اور پھر دارا کا کیا بنا؟ ان کا پیچھا تو مسلسل ہو رہا تھا۔ دارا شکوہ نے گجرات میں دوبارہ فوج جمع کی اور ایک آخری کوشش۔ دیورائی کے مقام پر ان کی اورنگزیب کی فوج سے آخری جنگ ہوئی، جس میں انہیں ایک بار پھر شکست ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ کر ایک افغان سردار ملک جیون کے پاس پناہ لینے گئے، جس کی جان کبھی دارا نے بچائی تھی۔ لیکن ملک جیون نے انعام کے لالچ میں ان سے غداری کی اور انہیں پکڑ کر دہلی بھجوا دیا۔ اور دہلی میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ انہیں اور ان کے بیٹے کو ایک میلے کچیلے ہاتھی پر بٹھا کر پورے شہر میں پھرایا گیا تاکہ عوام دیکھ لے کہ ولی عہد کا کیا حشر ہوا ہے۔ 30 اگست 1659 کو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح تقریباً 2 سال کی خونی جنگ کے بعد اورنگزیب مغل تخت کے واحد مالک بن گئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت قائم کی۔ ان کی تاج پوشی بھی 2 بار ہوئی ہے نا؟ جی، پہلی تاج پوشی جولائی 1658 میں ساموگڑھ کی فتح کے فوراً بعد عجلت میں کی گئی تھی، لیکن دوسری اور باقاعدہ تاج پوشی مئی 1659 میں ہوئی، جب دارا اور شجاع دونوں کو شکست ہو چکی تھی اور ان کا اقتدار مکمل طور پر مستحکم ہو گیا تھا۔ اچھا، تو وہ جنگ میں تو بے رحم تھے، لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد ایک حکمران کے طور پر انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا انہوں نے عوام کے لیے بھی کچھ کیا؟ حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے ان کی ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ سب سے اہم راہداری یعنی راستے کے ٹیکس کا خاتمہ تھا، جو تاجروں اور مسافروں سے ہر چوکی پر وصول کیا جاتا تھا۔ اچھا۔ اس سے شاہی خزانے کو سالانہ 25 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، لیکن اس سے تجارت کو فروغ ملا اور عوام کو بہت بڑی سہولت ملی۔ یہ تو عوام دوست پالیسی لگتی ہے۔ اور کیا کیا؟ اس کے علاوہ اس وقت قحط کی صورتحال تھی، تو انہوں نے دہلی اور دوسرے بڑے شہروں میں غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولنے کا حکم دیا، جہاں ہر روز کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ اور مذہبی طور پر؟ معاصر عالمگیری ان کی مذہبی پابندی پر بھی بہت زور دیتی ہے، جیسے انہوں نے شریعت کے مقدس قانون کا قیام کیا اور بہت سی غیر شرعی رسومات پر پابندی لگائیں۔ یہ اقدامات ان کے دور حکومت کی بنیاد بنے۔ انصاف کے معاملے میں ان کی سختی کی ایک عجیب و غریب مثال بھی ملتی ہے، ایک ایسا واقعہ جو بچوں کے کھیل سے شروع ہوا اور سزائے موت پر ختم ہوا۔ وہ کیا قصہ تھا؟ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ سونی پت میں کچھ لڑکے بادشاہ، وزیر اور چور کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا بادشاہ بنا، ایک وزیر اور ایک پولیس والا۔ ٹھیک ہے۔ جب فرضی چور کو فرضی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ بنے لڑکے نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے۔
فرضی پولیس والے نے جوش میں آ کر اس لڑکے کو اتنی زور سے چھڑی ماری کہ وہ موقع پر ہی مر گیا۔ تو یہ معاملہ اورنگزیب تک پہنچا؟ جی، جب یہ معاملہ اورنگزیب تک پہنچا تو انہوں نے اس کی پوری تحقیقات کروائیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ موت اسی لڑکی کی ضرب سے ہوئی ہے تو انہوں نے اس فرضی پولیس والے لڑکے کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ ایک بچے کو؟ جی، ان کے نزدیک انصاف اتنا سخت اور فوری تھا کہ اس میں کھیل یا حقیقت، بچے یا بڑے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ ایک طرف تو متاثر کن ہے لیکن دوسری طرف کافی خوفناک بھی۔ یہ اقدامات ایک ایسے بادشاہ کی تصویر پیش کرتے ہیں جو اپنے خاندان کے خلاف تو انتہائی بے رحم تھا لیکن عوام کی فلاح و بہبود اور سخت انصاف کے اصولوں پر بھی کاربند تھا۔ بالکل، یہ ان کے کردار کے دو بالکل مختلف پہلو ہیں۔ ایک سیاسی حقیقت پسند اور دوسرا ایک پرہیزگار حکمران۔ جی، ایک طرف وہ ایک سیاسی حقیقت پسند تھے جو اقتدار کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ اپنے بھائی کا خون ہو یا والد کی قید۔ دوسری طرف وہ ایک پرہیزگار اور قانون پسند حکمران تھے جو شریعت کی حکمرانی اور عوام کی بھلائی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت انہی دو انتہاؤں کا مجموعہ تھا۔ تو معاصر عالمگیری کی روشنی میں اورنگزیب کا عروج ایک انتہائی پیچیدہ کہانی ہے جو شاہجہاں کی بیماری سے شروع ہوئی، بھائیوں کے خلاف شاندار فوجی فتوحات پر مبنی تھی اور سیاسی بے رحمی اور عوامی انصاف کے ایک عجیب امتزاج سے مکمل ہوئی۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ اورنگزیب کے زیر سرپرستی لکھی گئی ہے۔ یہ ایک خاص بیانیہ پیش کرتی ہے جس میں اورنگزیب کو ایک نیک، تقدیر کا سکندر اور ایک مجبور حکمران دکھایا گیا ہے جسے سلطنت کو بچانے کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ صحیح، تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، اگر یہی کہانی دارا شکوہ یا شاہجہاں کے کسی تاریخ نویس نے لکھی ہوتی تو کیسی ہوتی؟ کہانی کے کن حصوں پر زور دیا جاتا اور کن کو نظر انداز کر دیا جاتا؟ بالکل، اورنگزیب ایک دیندار محافظ کے طور پر نظر آتے یا ایک غاصب اور بے رحم بھائی کے طور پر؟ تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ کہانی کون سنا رہا ہے۔